YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اسی رفتار سے اگر آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ ہمارا چینل بہت ہائی فائی ہوگا، اور یہ سب آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہوگا اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں چیز آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں ہاتھ میں، یہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ میں ایسی لکیر ہو۔ مریخ کے ابھار سے ایک لکیر نکلتی ہے، اور زندگی کی لکیر کے ساتھ جو چلتے چلتے تیر کمان کسی صورت بنا دیتی، جیسے تیر کمان ہوتا ہے نا، اس کسی صورت بنا دیتی ہے۔ تو یہ لکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا ہے، میں آپ کو پہلے لکیر بنا کے بتاؤں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کو اس کی گہرائی میں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے لائف لائن، ٹھیک ہے۔ اب یہ مریخ کی لکیر جو ہے وہ یہاں سے یہ چلی ہے، یہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کسی درخت کا پتا ہو، جیسے نا یہ پتے نما صورت بنی ہوئی ہے، یہ اس طرح کی لکیر بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو برین لائن ہے یہ بھی، اور ہارڈ لائن جو ہے نا یہ بھی، یہ اس طرح کسی صورت بنا رہی ہے۔ اور قسمت کی لکیر یہ اس طرح سے کہیں اٹھ رہی نظر آتی، کہیں غائب ہو جاتی، کہیں نظر آتی، کہیں غائب ہو جاتی۔ کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ میں ایسی لکیر ہو، لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ایسی لکیر موجود ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے کئی لوگ دیکھے، ایک دو نہیں، کئی لوگ دیکھے۔ اس لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ساری زندگی مشکل میں گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک لمحہ بھی خوشی کا نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کوئی کاروبار کریں گے تو یہ سمجھیں کہ اس کاروبار کو کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے جتن کیے ہوں گے، لیکن جب کاروبار شروع کریں گے تو اس میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایسے ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں یہ علامت ہے، اور وہ بیچارے پریشان ہیں اور جگہ جگہ گھومتے ہیں کہ بھئی لوگ انہوں بتایا جی جادو ہو گیا تم پر، یہ ہو گیا، بیچارے پیسے دیتے رہتے ہیں، جادو توڑواتے رہتے ہیں، لیکن جادو ہو تو ٹوٹے، یہ چیز تو ٹوٹ ہی نہیں رہی، یہ تو ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ ان صاحب کی دکان جو ہے نا، جیسے چورایا ہوتا ہے، چوک ہوتا ہے، چوک پہ انہوں نے ایک دکان بنائی گولا گنڈے کی، جیسے گرمیوں کے سیزن میں گولا گنڈے کی انہوں نے دکان بنائی۔ اب وہ دکان چوک میں ہے، اور دکان بنائے ہوئے 1 ہفتہ یا 10 دن اس طرح گزرے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے اور سارا کچھ کیا۔ اچانک کیا ہوا کہ ڈیمپر جو ہوتا ہے، جو آج کل مٹی ریتی وغیرہ لاتے ہیں، پہلے ٹرک ہوا کرتے تھے ریتی لین کے، آج کل ڈیمپر ہیں، کسی ڈیمپر کی بریک فیل ہوئی اور وہ پورا دکان کے اندر گھس گیا۔ اس سے اور لوگ تو بچ گئے، ان کی جو ٹانگیں ٹوٹ گئی، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، اور جو کاروبار کیا تھا، وہ جو دکان تھی وہ بھی گئی، کیونکہ اب تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ ٹھیک ہوئے، اس کے بعد ان کے ساتھ پھر ایسا ہوا۔ اور دوسرا جو سب سے خطرناک بات جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں، وہ یہ ہے کہ ان کے سر کا درد کسی وقت بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ایٹی ٹائم ان کے سر میں درد رہتا ہے، پین رہتی ہے، اور اس پین کی وجہ سے یہ زیادہ غصے میں رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آ رہے ہیں تو آپ نے کہا کیا حال ہے، تو یہ ڈائریکٹ آپ کو کہیں گے بھئی برا حال ہے، ہٹ جاؤ آگے سے، اس ٹائپ کی طبیعت نہیں کہ یہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور میرے سر کا درد کیوں نہیں ٹھیک ہوتا۔ وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جی دیکھیں جی کیا ہے، تو عامل کہہ دیتے ہیں جی تمہارے اوپر تو تعویذ ہوئے ہیں، تمہارے اوپر تو ایسا علم ہوا، ویسا علم ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میں کم از کم 250 سے 300 لوگوں کے پاس جا چکا ہوں، جن کے بڑے نام ہیں اور بڑی پوزیشن ہے، لیکن انہوں نے یہی بتایا جی جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کاٹو بھائی، نہیں کٹتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کٹے گا، کیسے ختم ہوگا، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ اگر خدا نہ خواہ، ضرور نہیں کہ یہی مسئلہ ہو، اس کے علاوہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، یا بزنس اچھا چل رہا ہے اس میں بچت کچھ نہیں ہو رہی ہے، کام صحیح جا رہا ہے، بچت نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ کو بہت آسان اور ایک شارٹ راستہ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کرنا چاہو تو یہ کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے کہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کس طرح بہتر ہوتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ 3 آپشن رکھ لیں۔ ان تینوں کو آپ کوشش کریں کہ صدقہ جو ہے نا اس کے لیے شام کو پیسے نکال لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ دکان میں 10,000 کی آمدنی ہوئی ہے تو آپ 9,000 نکالیں، ایسا نہیں کریں۔ آپ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں۔ زکوٰۃ کے الگ رکھ دیں، خیرات کے الگ رکھ دیں، صدقے کے الگ رکھ لیں۔ اور یہ کوئی مجبور، کوئی بے بس، کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ اس کی واسطے اللہ کے ہیلپ کریں، انشاءاللہ العزیز یہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا بزنس اچھا، دکان چل رہی ہے، بچت نہیں ہو رہی، انشاءاللہ بچت بھی ہونی شروع ہوگی۔ آپ یہ کر کے ٹرائی کر لیں۔ ایسا کئی لوگوں کو میں نے یہ آئیڈیا دیا ہے، ان کو بتایا ہے، تو اللہ کے فضل سے آج وہ بڑے اچھے حال میں ہیں۔ ایک اسکول ٹیچر تھی جو بہت زیادہ پریشان تھی، وہ کہتی ہے کہ میں بھی کام کرتی ہوں، میرا شوہر بھی کام کرتا ہے، میرا بیٹا بھی کام کرتا ہے، میری بیٹی بھی کام کرتی ہے، لیکن گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہر مہینے قرض لینا پڑتا، ہر مہینے قرض لینا پڑتا ہے، اور مکان بھی کرائے کا ہے، مکان بھی رینٹ کے اوپر ہے۔ تو ہم بہت پریشان ہیں، اس کے لیے کچھ بتائیں کہ کیا کریں۔ تو ان کو میں نے یہ بتایا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت اچھی اور بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، اور وہ کہہ رہی کہ مجھے زندگی میں سکون مل گیا کہ باقی اللہ کی طرف سے اتنی میرے لیے بہتری ہو گئی، اتنی بہتری ہو گئی کہ میرے رزق میں برکت آ گئی، میرے گھر میں سکون آ گیا، جو لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہوتے تھے وہ ہونا ختم ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ولیہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ ولیہ صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ آخر میں 2 شاخہ لکیر ہے، اور وقت سے پہلے یہ پتہ چل جائے تو کوشش کیا کریں کہ اس معاملات کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، ورنہ آگے پریشانی کا امکان ہے۔ اور اس سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں سورہ اخلاص پڑھتی رہیں، اور شادی آپ کی 2024 میں ہوگی اور انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ KM7274 نے سوال کیا ہے کہ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں لیکن اس میں بہت پرابلم آ رہی ہے، یہ بتائیں کہ یہ میرا یہ معاملہ حل ہوگا یا نہیں، میں آگے پڑھ پاؤں گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو دماغی لکیر ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکیر ہے، اور آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس میں سب سے بہترین کوشش یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ جو نا اس کو 113 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہت سے رکے ہوئے کام ہوں گے اور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آصف بصرہ نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میرے پر قرضہ ہے، یہ بتائیں کہ قرضہ کب اترے گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، آپ جیسے لوگ اگر کوشش کریں تو قرضہ بھی اتر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سورہ یاسین اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا اور قرض سے بھی نجات ملے گی، اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عائشہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ عائشہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے 2024 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہے، اور شادی بہتر رہے گی اور کامیاب رہے گی۔ سونیا نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت اور پیسہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے موجودہ وقت آپ کا سخت ہے، اور آنے والا سال بھی تھوڑا سا سخت رہے گا، لیکن اس کے درمیان میں جنہیں چھٹے ماہ سے آپ کے حالات میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت بہتر تبدیلی ہوگی اور حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ بلکہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کی لکیر میں فش بنی ہوئی ہے، کیا ہے یہ بتا دیں؟ شادی کی لکیر میں فش وغیرہ تو بنی ہوئی نہیں ہے، بہرحال علیحدگی کا پیریڈ ہے، اور اس کو اگر وقت سے پہلے آپ کے علم میں جیسا کہ ابھی آ گیا، اگر وقت سے پہلے آ گیا تو کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے مسائل کھڑے ہوں، اور اگر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں سورہ اخلاص جو ہے نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، تاکہ ان پریشانیوں اور مشکلوں سے آپ کو نجات ملے۔ علی احمد نے سوال کیا سرگودا سے کہ مجھے نوکری وغیرہ نہیں مل رہی تو کیا میں ملک سے باہر جا کے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اپنے ملک میں آپ کوشش کریں کامیاب ہونے کی، اس کے بعد اگر آپ کی پوزیشن بنتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، لیکن یہ سفر آپ کو 2025-2026 میں آنے کے چانس ہیں۔ عارفہ نے سوال کیا دادو سے کہ مالی مشکلات بہت ہیں، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری نظر آتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی لکیر ہے،
انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ عرفان خان نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں اور آگے چل کے مزید لکیریں بننے کے چانس بھی موجود ہیں۔ ثناء اللہ شاہ نے سوال کیا ہری پور سے کہ میں بورڈ کا امتحان دے رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں مجھے کامیابی کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دماغی صلاحیتیں جو ہے نا بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ عزیز 100% آپ کامیاب ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ مرتضیٰ نے سوال کیا راجستھان پٹھان سے کہ میں اپنے علاج کے لیے جو میرے گردے میں پتھری ہے اس کے علاج کے لیے انڈیا جانا چاہتا ہوں، اور کیا میں واپس آؤں تو مجھے دوبارہ یہاں پہ کام مل جائے گا یا نہیں، اور کیا میں وہاں سے صحیح سلامت واپس آ پاؤں گا یا نہیں۔ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر ماشاءاللہ سے اچھی ہے، اور پہلے سے ہی ایسا گمان نہیں کرتے، جو گمان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں گمان اچھا رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ واپس بھی آئیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ نگینہ منظور نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائے کہ میں سفر کر پاؤں گی یا نہیں، میری قسمت میں سفر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 لکیریں موجود ہیں اور اللہ کے فضل سے آپ سفر بھی کریں گے اور سفر کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پی ایچ ڈی نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر چلے جاؤں، کیا میں کوشش کروں تو اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہیں، انشاءاللہ بہت سے معاملات حل ہوں گے اور آپ کی دلی خواہشات بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ نادیہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا آنے والا وقت ایسا ہوگا، آنے والے وقت میں کوئی پریشانیاں یا مشکلیں تو نہیں ہوں گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آنے والے وقت میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کریں سورہ یاسین پڑھیں، اگر نہ پڑھ سکیں تو 3 کلمے جو نا ان کے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ بہتر کرے گا اور آنے والا وقت آپ کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان حسن نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں، اور شادی کب تک ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی آپ کی انشاءاللہ العزیز یہ سمجھیں کہ 2023 کے تیسرے یا چوتھے ماہ میں ہونے کے چانس ہیں، شادی اپنوں میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی اپنوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ زویا بی بی نے سوال کیا میاں والی سے کہ نصیب میں کتنی دولت ہے اور کب آئے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے، آج پروگرام میں جتنے بھی ہاتھ ہم نے دیکھے ان سب سے بہتر قسمت کی لکیر ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو سستی ہے یہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، اس کے لیے کوشش کریں سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود ابراہیمی جو نا اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہوں گے، دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں دولت والی قسمت والی جو لکیر ہے بہت بڑی اور بہت ہی اچھی لکیر ہے۔ کائنات وحید نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، یہ بتائیں کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے 2 شاخہ ہے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس میں پرابلم آئے گی اور مسائل آئیں گے، اس کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں تیسرا کلمہ جو نا پابندی سے پڑھیں، اور آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی تو جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کے اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔